آپ نے پچھلے ایک درس میں کہا تھا کہ دعا کی قبولیت کے لیے جگہ، وقت اور طریقے کا درست ہونا ضروری ہے. مہربانی سے اس کی وضاحت کر دیں، کیونکہ جگہ، وقت اور طریقے کی تلاش میں دعا مانگنے میں دیر بھی ہو سکتی ہے، یا پھر کئی دفعہ دعا مانگ ہی نہ سکیں گے. انسان تو اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے لیٹے اگر یاد کر سکتا ہے تو پھر دعا کے لیے جگہ، وقت اور طریقے کی تلاش کا کیا مطلب ہے؟ جب کوئی بات اجمال کے ساتھ کہی جاتی ہے تو پھر اس کو ذرا تفصیل سے سمجھ لینا چاہیے، اور یہی ان کا مقصود بھی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جو دعا کر رہے ہیں، آپ کو ایک باشعور مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آپ کو اس دعا کے حدود معلوم ہونے چاہیے. یعنی اگر آدمی ہاتھ اٹھا دے اور ہاتھ اٹھا کر یہ کہے کہ پروردگار تو مجھے المیہ بنا دے، تو یہ ایک احمقانہ بات ہے، اور اس کے بعد یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کو میری دعا قبول کر لینی چاہیے. تو میں نے پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ دعا صحیح ہونی چاہیے، یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں. اس لیے کہ آپ یا میری یا آپ کی حیثیت، ہم انسان جو ہیں، ہم کوئی جانور نہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارے حدود کیا ہیں. ہمیں ایک چیز کا شعور دیا گیا، تو ہمارے شعور کے اندر سے وہ دعا اٹھنی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسباب کا ایک پورا کارخانہ بنا کے بھیجا ہے، لہذا جو اسباب کسی دعا کے لیے یہاں استعمال کرنے ضروری ہیں، ان کو استعمال کرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسباب کو استعمال کیا جائے. اگر آپ نے ان کو استعمال نہیں کیا اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، مطلب آپ تو اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں بیماری کے علاج پیدا کیے ہیں آپ ان کے لیے اپنے گھر سے نکلیں، لیکن آپ کو اس بات پر اصرار ہے کہ بیماری دور ہو جائے اس کے بغیر. ان اسباب کو آپ کو روب عمل کرنا ہوگا، اس کے ساتھ جب آپ دعا کریں گے تو یہ صحیح دعا ہو جائے گی. دوسرا پہلو یہ ہے. اسی طرح یہ ہے کہ بعض مواقع ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جن کا ذکر حدیثوں میں بھی ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کا غیر معمولی کرم انسان کی جانب متوجہ ہوتا ہے. جیسے جمعے کی ایک ساعت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں جیسے حرم ہے وہاں آپ دعا کرتے ہیں، تو یہ خیال نہ کیجئے کہ وہ جو ساتھ ہے اصل میں اس کی تلاش آدمی کے اندر خدا کی طرف رجوع کا ایک جذبہ پیدا کرتی ہے، وہ جذبہ قبولیت دعا کا باعث بن جاتا ہے. تو اس لحاظ سے وقت بھی اور جگہ بھی بڑی اہمیت اختیار کر لیتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جب تک یہ سارے لوازم پورے نہ کر لیں اس وقت تک کوئی دعا ہی نہیں کریں گے. نہیں، ہر دعا اپنے ساتھ کچھ شرائط رکھتی ہے. میرا مطلب یہ تھا کہ ان شرائط کو پورا کر کے دعا کیجیے، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر شرائط کو پورا کر کے دعا کی جائے تو واقعہ یہ ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ ادھر ہاتھ اٹھتے ہیں ادھر قبول ہو جاتے ہیں. یعنی جب پورا نہیں کرتے آپ شرائط کو، ظاہر بات ہے کہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے، اس کے بعد وہ دعا قبول نہیں کرتے. اس چیز کی طرف میں نے بیان کیا تھا.